سبق نمبر 9 جیم چا ہا خا۔ آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو سبق نمبر 8 کے بارے میں کچھ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، با کے بعد پا آتا ہے جبکہ انہوں نے جیم کو بیان کیا ہے۔ کتاب کے رائٹر نے اس لیے اس کو لکھا ہے کہ با پا تا ٹا سا تک سیم لکھا جاتا ہے، صرف نقطوں کی پہچان اس کی الگ ہوتی ہے، بقیہ سیم ٹو سیم ہوتا ہے اور اس کا لکھنے کا طریقہ بھی سیم ہوتا ہے۔ جبکہ سبق نمبر 9 کے اندر جیم چا ہا خا ایک ساتھ بیان کر دیا ہے، حالانکہ الگ الگ بیان کرنا تھا۔ اس لیے کہ دیکھیے، اگر جیم کا ایک سبق لکھتے ہیں، چا کا ایک سبق لکھتے یا ہا اور خا کا الگ الگ سبق لکھتے تو بہت زیادہ سبق ہو جاتے، جس سے اسٹوڈنٹ کو پریشانی ہوتی اور کتاب بہت موٹی ہو سکتی تھی۔ یہ تو صرف ایک پہچان بتا دی ہے، اور پہچان کرنے کے بعد جب اسٹوڈنٹ اسے رٹ لیں گے، اسے سمجھ لیں گے اور اس کی پہچان کر لیں گے تو الگ سبق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی کافی ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیے، پہلا حرف سبق نمبر 9 کے اندر پہلا حرف جیم چا ہا خا میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، جبکہ دوسرا حرف با الف کے بعد سے ہا تک کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے۔ سبق نمبر 9 جیم چا ہا خا، جیم الف زبر جا، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، جب جب جب۔ یہاں ایک چیز اور بتانی تھی، جیم الف زبر جا، اگر اس کے بعد با لے آئیں تو یہ بن جائے گا جاب۔ تو یہاں صرف انہیں ایک حرف لکھنا تھا تو انہوں نے جیم الف زبر جا لکھا، اور اس کے بعد جو ہے آپ ابھی یہ دماغ نہ لگائیں اس میں 3 حرف والے ہم کیسے سیکھیں، 4 حرف والے کیسے سیکھیں۔ آپ صرف ابھی جس طریقے سے قاعدے میں لکھا ہوا ہے اسی پر محنت کریں، اسی کو یاد کریں، اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آگے چل کے کتاب کے رائٹر یعنی مصنف نے جو ہے، صاحب کتاب نے پوری تفصیل لکھ دی ہے، 3 حرف والے 4 حرف والوں کو ملان کرنے کا طریقہ سمجھا دیا ہے، اس کو یاد کرنے کا، تو آپ آسانی سے وہاں سے کر پائیں گے اور یہ آپ کو آسان ہو پائے گا۔ تو جیم الف زبر جا، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، جب جب جب، جیم جیم زبر جج، جیم جیم زیر جج، جیم جیم پیش جج، جج جج جج، ہا دال زبر حد، ہا دال زیر حد، ہا دال پیش حد، حد حد حد، خا را زبر خر، خا را زیر خر، خا را پیش خر، خر خر خر، خا سین زبر خس، خا سین زیر خس، خا سین پیش خس، خس خس خس، خا شین زبر خش، خا شین زیر خش، خا شین پیش خوش، خش خش خوش، جیم صاد زبر جس، جیم صاد زیر جس، جیم صاد پیش جس، جس جس جس، جیم ضاد زبر جز، جیم ضاد زیر جز، جیم ضاد پیش جز، جز جز جز، جیم طا زبر جت، جیم طا زیر جت، جیم طا پیش جت، جت جت جت، خا طا زبر خط، خا طا زیر خط، خا طا پیش خط، خط خط خط، جیم عین زبر جع، جیم عین زیر جیع، جیم عین پیش جوع، جع جیع جوع، فا جیم فا زبر جف، جیم فا زیر جف،
جیم فا پیش جف 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 ہا قاف زبر حق ہا قاف زیر حق ہا قاف پیش حق 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 چا کاف زبر چک چا کاف زیر چک چا کاف پیش چک 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 چا لام زبر چل چا لام زیر چل چا لام پیش چل 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 خا میم زبر خم خا میم زیر خم خا میم پیش خم 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 خا نون زبر خن خا نون زیر خن خا نون پیش خن 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 جیم ہا زبر جہ جیم ہا زیر جہ جیم ہا پیش جو جہ جہ جو تو دیکھیے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جیم آیا جیم کے بعد خا لے کر آئے پھر جیم لے کر آئے پھر چا لے کر آئے اور پھر خا لے کر آئے پھر جیم لے کر آئے. اس طریقے سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس کے اندر جیم چا ہا خا کی پہچان بھی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسا ہوتا ہے کہ صرف رٹ لیتے ہیں لیکن ان کو پہچان نہیں ہوتی. تو یہاں جو ہے کتاب کے رائٹر نے کیا کیا ہے کہ پہلے جیم لکھا پھر ہا لکھا پھر خا لکھا اور خا کے بعد پھر جیم دے دیا، جبکہ چا دینا چاہیے تھا. جیم کے بعد چا تھا، ہا تھا، پھر خا تھا. پھر یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پھر جیم لکھ دیا، جیم کے بعد پھر جیم کے بعد آپ نے ہا دیکھا پھر چا لکھ دیا. تو الٹ پلٹ کر کے دیا ہے، جسے ہم بے ترتیب کہہ سکتے ہیں کہ بے ترتیب یہ سبق ہے. اس کو اس لیے دیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ اس کی آسانی سے پہچان کر سکیں. رٹنے کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے. جب اگر اسٹوڈنٹ اچھا لرن کرے گا تو اس کے لیے ایک اچھی پہچان ہوگی، تبھی اس کو اردو میں آسانی ہوگی اور اردو آسانی سے وہ سیکھ پائے گا.